السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر والہانہ عقیدت محبت کے ساتھ حضور نبی رحمت شفیع امت ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام حکیم میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ گناہ اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان باتوں کو کرنا گناہ اور زیادتی ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا ہے کہ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکا جائے، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان پر عمل کرنے کا نام نیکی ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہنا یہ تقویٰ ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے انہی باتوں کو عمل میں لانا یہ گناہ ہے، زیادتی ہے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا۔ گناہ کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان کا باعث ہے، جبکہ نیکی میں بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور اگر غور کریں تو جتنے احکامات ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے میں انسان کی فلاح و بہبودی ہے۔ ایسے شخص کو بااخلاق کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہی یہ اخلاق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور بے شک اے محبوب تمہارا اخلاق تمہاری خوبو بڑی بلند ہے۔ تو حضور کا اخلاق ہے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اے ام المؤمنین حضور کا اخلاق کیا ہے؟ حضور کے اخلاق کے تعلق سے ارشاد فرمائے تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی قرآن پاک میں جتنے احکامات ہیں، قرآن پاک میں جتنی بھلائی کی باتیں ہیں وہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجزن ہے۔ تو نیکی سے انسان شریف بنتا ہے، شرافت والا ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے آدمی جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی جو ہے وہ شریف نہیں بلکہ اس کی پہچان شریر ہو جاتی ہے، شرارت اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو ہم عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلامی مزاج والا تصور کریں گے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیجا عوامی سطح پر مشہور ہیں اور اسی کو مسلمان بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے تہوار، کچھ ایسی باتیں جو عوامی سطح پر، عالمی سطح پر ہوتی ہیں اور لوگ اس کے اپنانے میں کوئی تردد نہیں کرتے، تو اس میں سے کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو حرام کے حد تک کے پہنچی بھی ہوں۔ تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، یہاں گناہ پر مدد کرنے والا تو ہمارا عمل نہیں ہے۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جو شرعی عیدیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بزرگان دین کی پیدائش اور ان کے وصال اور اعراس کے مواقع ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر شرعی عید نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اسے عید کہہ سکتے ہیں اور عید کہتے بھی ہیں۔ ہم تو عجمی ہیں، جو عربی ہیں وہ تو اپنے میلاد کے دن کو بھی عید میلاد کہتے ہیں، مگر شرعی عید جو ہے وہ 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور بزرگان دین یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت کے ظہور کا موقع ہوتا ہے تو ان ایام کو بھی جو ہے بڑا بزرگ تصور کیا گیا ہے اسلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دن تو سب ہے، مگر وہ مخصوص جس کے اندر اولیاء کرام کی یادگاریں ہیں وہ بڑی بابرکت ایام ہیں۔ شب برات، شب قدر اور پورا ماہ رمضان المبارک اور ذی الحجہ کی 10 دن ایسے ایام ہیں جو بابرکت ہیں اور دنوں کے مناسب۔ مگر اس کے علاوہ اور جو ایام اور تہوار جو ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے ہوتے ہیں، غیروں کے ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے ہوتے ہیں، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں مگر ہمارے دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی کس حد تک پہنچی ہوئی آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ اور یہی ایام ہیں دسمبر کے کہ اس کے اندر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا تو ذکر ملتا ہے مگر تاریخ نہیں ملتی۔ تو یہ 25 دسمبر کو جو لوگ کرسمس ڈے بناتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہرگز آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ اختراعی دن ہے۔ ان لوگوں نے 2-3 تہوار کو ایک ساتھ کر کے 25 دسمبر کا انتخاب کیا، اور وہی 2-3 تہوار کا یہ ان کے لیے موقع ہوتا ہے۔ سرمائی انقلابی شمسی، یہ بھی سورج جو ہے وہ 22 دسمبر کو جنوب کے مشرق جھکا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے یہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اور 7 تہوار پہلے منائے جاتے تھے، ان سب کو دیکھ کر انہوں نے ایک تاریخ منتخب کر دی 25 دسمبر، اور وہ 25 دسمبر حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، لہٰذا مبارکباد دینا بھی اس میں جائز نہیں، بلکہ 25 دسمبر کی ابتدا ہوئی 4 صدی عیسوی کے بعد، اور اس کے بعد اس حد تک کے خرافات اس میں ہونے لگی کہ شراب پی جاتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، اور کتنے لڑکیوں کو حمل ٹھہر جاتے ہیں، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے تہوار سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر 31 دسمبر، اس کو بھی نیو ایئر کے نام سے جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، تو بالکل یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جس طور پر یہود و نصارہ یہ خوشیاں مناتے ہیں، اس کے اندر ایسی خرافات کہ اسلام تو لہو و لعب سے منع کرتا ہے، اور ایسی 21 دسمبر ہو یا 25 دسمبر، اس کے اندر تو فحاشی اور عریانیت والے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے کتنا بچنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچائیں، اور تاکید کریں کہ وہ 31 دسمبر کی رات کو جو فحاشی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ تو مختصر اس دن کے تعلق سے میں نے ذکر کر دیا، اور آج ہے 8 تاریخ جمادی الاخر کی، اور یہ 8 تاریخ جمادی الاخر کی قطب کوکن حضرت فقیہ مخدوم علی مہائمی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی خاص تاریخ ہے۔ ہم اپنے بزرگان دین کی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھ کر، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنے ایام کو، اپنے معاملات کو درست کریں، کیونکہ اولیاء کرام ہی ہیں جن کے ذریعے ہم تک کہ اسلام پہنچا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھرتی پر قدم رکھا تو آپ کی برکت سے ہزاروں لوگوں کو شرف اسلام کی دولت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے اولیاء کرام نے اپنی ولایت، اپنی کرامت کے ذریعے سے ہم تک کے دین کو پہنچایا۔ بہت سے غیر اولیاء کرام کی صرف اور صرف کرامتوں کو دیکھ کر جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو حضرت فقیہ علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بچپن ہی سے وہ ایسے تقوی شعار تھے اور والدین کے ایسے فرما بردار تھے۔ ایک مشہور واقعہ آپ کے تعلق سے یہ کہ ایک رات آپ کی والدہ نے پانی منگایا تو آپ جو ہے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پانی لا کر خدمت میں پیش کیا، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی آنکھ لگ گئی ہے، تو اٹھانا گوارا نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں
کہ پانی کو ایک طرف رکھ دیا کہ چلو جب آنکھ کھلے گی وہ خود ہی اٹھ کے پی لیں گی، ان کو ضرورت ہے وہ پی لیں گی، ہم اپنا کام کریں، ہم اپنا بستر لے لیں، نہیں، بلکہ انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا. اور ادب، تعظیم اور احترام یہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. تو والدین تو وہ معزز ہیں کہ ان کے بارے میں تو یہاں تک کہا ہے کہ ان سے اگر تم بات چیت کرو تو آہستہ بات کرو، آہستہ اور نرمی والے لہجے میں بات کرو، اور کبھی ان کے آگے اف نہ کرنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے جھڑکنا نہیں. تو آپ کا کیا کردار رہا؟ آپ پانی لے کر آئے تو دیکھا کہ والدہ ماجدہ کو آنکھ لگ گئی ہے، تو رات بھر وہ پانی لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے. جب صبح نمودار ہوئی والدہ ماجدہ کی، آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ بچہ پانی لیے کھڑا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے تم کب سے ایسے کھڑے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اے والدہ آپ نے رات میں کہا تھا پانی لانے کے لیے، میں جب پانی لا کر دیکھا آپ کو آنکھ لگ گئی تھی، میں نے اٹھانا آپ کو نیند سے بیدار کرنا گوارا نہیں کیا، اور تب سے میں اب تک کے کھڑا ہوں. تو والدہ کے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ یہ میرا مخدوم ہے، تو اسے تیری امت کا، اے اللہ تو اسے جو ہے تیرے بندوں کا مخدوم بنا دے. تو حضرت فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سے کیسا شرف اور عظمت کا مقام عطا فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے اور آپ ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. جب حضرت خضر علیہ السلام آپ کو علم سکھایا کرتے تھے تو آپ کا یہ اونچا مقام ہوا، اور اللہ نے ایسی شہرت عطا فرمائی اور آپ کا وہ علم کا جوہر عطا فرمایا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی. آج بھی جامعہ ازہر جو سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کہلاتی ہے، وہاں پر آپ کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، درس نصاب ہے، شامل نصاب ہے. حضرت فقی علی مخدوم مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قطب کوکن ہیں، اور ہم سب پر آپ کا سایہ رحمت ہے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان سے عقیدت محبت رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات و ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو مظلومین فلسطین کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرمائے اور ان پر اپنا فضل خاص فرمائے، اور ان کے جو یہ حامیان ہیں اسرائیل کے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.